المقابلہ کی آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے عہد کی بات کریں گے جو 3 بڑے مذاہب یعنی اسلام، کرسچینٹی اور یہودیت میں صدیوں سے تنازع کا باعث بنا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے آج بھی مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ ایک ایسی کشمکش کا شکار ہے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہزاروں لوگوں کے خون کی قربانی لے رہی ہے۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، اور اس کا تعلق صرف ایک سوال سے ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کس قوم کو خدا کا وعدہ ملا تھا۔ یہ سوال صرف سیاسی یا جغرافیائی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق 3 بڑے ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے سب سے معتبر بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ یہ تنازع ایک ایسے عہد یعنی کانوینٹ کے گرد گھومتا ہے جو بائبل کے مطابق خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا، لیکن آج تک اس کی تشریح یہودی، مسیحی اور مسلمان اپنے اپنے عقائد اور نظریات کے مطابق کرتے رہے ہیں، اور یہی تشریح کا فرق آج بھی اس خطے میں جنگ اور تنازع کا سبب بن رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس پیچیدہ مسئلے کی تہ تک جانے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم سے کیا گیا وہ وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کے مطابق ان کی کس نسل کو زمین اور برکت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس دوسرے بڑے سوال کا جائزہ لیں گے کہ وہ بیٹا کون تھا جسے قربان کرنے کا حکم دیا گیا، اور کس طرح ایک واقعے کی مختلف تشریحات نے 2 عظیم قوموں کے دعووں کی بنیاد رکھی۔ ہم بائبل اور قرآن دونوں سے حوالوں کی روشنی میں اس کی گہرائیوں کو سمجھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ہی کہانی کے 2 مختلف نسخے حقیقت میں 2 مختلف دنیاؤں کو جنم دیتے ہیں۔ تو بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ سارہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ اولاد کی خواہش ان کی سب سے بڑی تمنا تھی۔ اس مشکل وقت میں بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے ابراہیم سے ایک عظیم عہد کیا کہ وہ ان کی نسل کو آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار کر دے گا، لیکن وقت گزرتا گیا، اور سارہ کے بانجھ پن کی وجہ سے یہ امید ٹوٹنے لگی۔ اسی دوران سارہ نے اپنی لونڈی، جس کا بائبل میں نام ہیکر اور اسلامی روایات میں ہاجرہ ہے، کو ابراہیم کے نکاح میں پیش کیا، اور اسی سے ان کے پہلے بیٹے اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ جب ابراہیم کی عمر 86 سال تھی، اسماعیل کی پیدائش کے بعد جب وہ تقریباً 13 سال کے تھے، خدا نے ایک بار پھر ابراہیم سے بات کی اور اپنا عہد دہرایا کہ وہ ان کی نسل کو ایک عظیم قوم بنا کر زمین عطا کرے گا، اور اس عہد کی نشانی ختنہ ہوگی۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر ایک مختلف انداز میں ہوتا ہے، یا کسی بھی طرح کی مایوسی یا پریشانی کا ذکر نہیں، بلکہ صرف حضرت ابراہیم کی خدا پر پختہ یقین اور ان کی خالص دعا کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب ابراہیم کو اللہ نے آزمایا تو انہوں نے دعا کی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس دعا کے فوراً بعد اللہ نے انہیں اسماعیل کی بشارت دی، اور بعد میں فرشتوں نے آ کر ایک دوسرے بیٹے اسحاق اور ان کے پوتے یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس طرح بائبل میں جہاں اولاد کے معاملے میں ایک پریشانی اور پھر ایک خاص وعدے کا ذکر ہے، وہیں قرآن میں یہ سب ایک دعا اور اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ اسماعیل کی پیدائش کے چند سال بعد جب اسحاق پیدا ہو چکے تھے، تو بائبل کے مطابق حضرت سارہ نے اسماعیل کو اسحاق کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے دیکھا، اور غصے میں آ کر ابراہیم سے کہا، جیسا کہ بائبل کی کتاب پیدائش یعنی جینیسس میں ہے، یہ لونڈی اور اس کا بیٹا یا نہ رہیں، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ٹھہرے گا۔ یہ بات ابراہیم کے لیے بہت سخت تھی، مگر بائبل کے مطابق خدا نے انہیں تسلی دی اور کہا، سارہ کی بات سن لے، کیونکہ عہد اسحاق کے ساتھ ہی قائم ہوگا، لیکن میں اسماعیل کو بھی ایک بڑی قوم بنا دوں گا۔ چنانچہ ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل کو کچھ سامان دے کر بیابان کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے برعکس قرآن میں اس واقعے کو کسی بھی قسم کے خاندانی تنازع یا حسد کا نتیجہ قرار نہیں دیا گیا۔ یہاں یہ خدا کا حکم تھا جس کے تحت حضرت ابراہیم نے اپنی اہلیہ اور بیٹے کو ایک بے آب و گیا وادی میں بسایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا کی، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں ہے، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں بسایا ہے۔ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ واقعہ انسانی جذبات کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم الہی منصوبے کا حصہ تھا جس کا مقصد خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنا تھا۔ ان دونوں روایات میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور یہ دونوں قوموں کے دعووں کی اخلاقی بنیاد کو بھی واضح کرتا ہے۔
اس پورے تنازع کا سب سے اہم اور بنیادی حصہ ذبح کا واقعہ ہے، کیونکہ ذبح ہونے والا لڑکا ہی اصل میں اس عہد اور وعدے کا مستحق تھا۔ بائبل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو لے جا اور اسے جلانے کی قربانی کے طور پر پیش کر۔ اس بیان کی بنیاد پر یہودی اور مسیحی روایات یہ مانتی ہیں کہ قربانی کے لیے منتخب بیٹا اسحاق تھے اور انہی کے ذریعے وعدے کی وراثت آگے بڑھی۔ تاہم یہاں ایک ایسا نقطہ موجود ہے جس پر صدیوں سے بحث ہو رہی ہے۔ بائبل میں اسحاق کو اکلوتا بیٹا کہا گیا ہے، جبکہ اس وقت ان کے بڑے بھائی اسماعیل موجود تھے اور ان کی پیدائش اسحاق سے تقریباً 14 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس تضاد کی وجہ سے کچھ ابتدائی مسیحی مفکرین جیسے جیروم اور اس کے ساتھ اور جیم بھی ابتدا میں اس واقعے کو اسماعیل سے ہی منسوب کرتے تھے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بعد میں جب بنی اسرائیل کے حق کے وراثت کو مضبوط کرنا تھا تو اس کہانی کو اسماعیل کی جگہ اسحاق سے جوڑ دیا گیا تاکہ عہد کی وراثت سیدھی اسرائیل کو ملے۔ دوسری طرف قرآن اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے: حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا تو اس نے بغیر کسی تردد کے جواب دیا: ابا جان، جو حکم ملا ہے وہی کیجیے۔ اور اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ یہاں قرآن میں بیٹے کا نام نہیں لیا گیا، اور اسی بنیاد پر کرسچن اور یہودی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب قرآن میں نام ہی نہیں ہے تو مسلمان کیسے یہ طے کر سکتے ہیں کہ وہ اسماعیل تھے؟ اس سوال کا جواب اسلامی مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اس واقعے کا تعلق مکہ سے ہے، جہاں اسماعیل رہتے تھے اور جہاں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی ابتدا میں اختلاف رہا۔ بعض ابتدائی مسلمان مفسرین جیسے سعید بن جبیر اور امام طبری نے اپنی تفاسیر میں اہل کتاب یعنی یہودی اور مسیحی روایات کا حوالہ دیتے ہوئے اسحاق کے نام کا بھی تذکرہ کیا، مگر بعد میں اکثریت مفسرین جیسے ابن عباس اور حسن بصری وغیرہ نے واضح کیا کہ اصل بیٹا اسماعیل تھے، اور پھر مسلمانوں کا اجماع اسی پر قائم ہو گیا۔ یہ دونوں طرف کے مذہبی بیانیوں میں ایک ابتدائی کنفیوژن کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ دونوں نے بعد میں اپنی روایات کو مستحکم کر لیا۔ اب چلتے ہیں اس وعدے کے دوسرے حصے کی طرف، جس کے مطابق یہودی صحیفے کہتے ہیں کہ خدا نے اس زمین کو ان سے وعدہ کیا تھا، جیسا کہ بائبل کی کتاب پیدائش میں آیا ہے: اس دن خداوند نے ابراہیم سے عہد باندھا اور کہا، میں نے یہ ملک تیری نسل کو دے دیا ہے، مصر کی ندی سے لے کر بڑے دریا فرات تک، اور وہ نسل ہے یعقوب کی یعنی اسرائیل، اور ان کے لیے یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی یہودی اور مسیحی روایات کے مطابق وعدے کا دائرہ صرف کنعان یعنی فلسطین تک محدود نہیں، بلکہ ایک بڑے خطے تک پھیلا ہوا ہے، مصر کے قریب کی نہر سے لے کر یعنی اسے آپ دریائے نیل کہہ سکتے ہیں، پورے عراق یعنی دریائے فرات تک۔ اسی کو بعض اوقات گریٹر اسرائیل کا تصور بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان مفسرین اس آیت کو لٹرل اور دائمی وعدہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ ایک وقت کے لیے تھا، اور جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو ان سے زمین چھین لی گئی۔ قرآن کے مطابق زمین ہمیشہ ایمان والوں کو دی جاتی ہے، نہ کہ کسی ایک نسل کو ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے قرآن اعلان کرتا ہے ان الارض للہ، یعنی بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ یہودیت اور عیسائیت کا موقف یہ ہے یا خدا کا وعدہ اور زمین کی وراثت اسحاق سے شروع ہوئی، جس کے بیٹے یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی بنیاد پر یہودی یہ مانتے ہیں کہ خدا نے انہیں اس ارض موعود یعنی فلسطین اور یروشلم کا مالک بنایا۔ اس کے برعکس اسلامی روایات یہ کہتی ہیں کہ اسماعیل ہی وہ بیٹا تھے جنہیں قربانی کے لیے پیش کیا گیا اور جن کے ذریعے عہد کی وراثت آگے بڑھی، کیونکہ اسماعیل مکہ میں بسے اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں شریک ہوئے، اور ان کی نسل سے ہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اس لیے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اصل برکت اور عہد کی وراثت اسماعیل کی اولاد یعنی عربوں کو ملی۔ اسی وجہ سے آج دونوں قومیں ایک ہی زمین پر اپنا دعویٰ کرتی ہیں۔ ایک طرف وہ جو خود کو اسحاق کی نسل اور بنی اسرائیل کہتے ہیں اور یروشلم کو اپنا مرکز مانتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو خود کو اسماعیل کی اولاد اور عرب کہتے ہیں اور مکہ کو اپنا روحانی مرکز مانتے ہیں۔ آج کا یہ تنازع اصل میں اس پر نہیں کہ خدا کا وعدہ ہوا تھا یا نہیں، بلکہ اس پر ہے کہ اس وعدے کا اصل وارث کون ہے۔
اگر وہ اسماعیل تھے تو زمین اور برکت کا حق عربوں کا بنتا ہے، اور اگر وہ اسحاق تھے تو حق بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا ٹھہرتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں ایک ہی کہانی کے دو مختلف پسکے صرف تاریخ یا مذہبی بحث کا حصہ نہیں ہے، بلکہ قوموں کی پہچان، ان کے حقوق اور ان کے دعووں کی بنیاد بن چکے ہیں۔ یہ تشریحات اس قدر گہری ہو چکی ہیں کہ آج یہ صرف مذہبی عقیدے نہیں بلکہ قوموں کی پہچان بن چکی ہیں۔ یہ حقیقت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس جھگڑے کی جڑ صرف ایک وعدے پر نہیں بلکہ اس کی تشریح پر ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ان تمام حقائق کو رکھ دیا ہے جو قرآن اور بائبل میں موجود ہیں، اور یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ اصل موقف کس کا صحیح، کیونکہ شاید یہی وہ سوال ہے جس میں صدیوں کی تاریخ کو جنگ، سیاست اور خون کے دھاروں میں بدل دیا ہے۔